ناظرین آداب، ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالی کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، ہم پاکستان کو ایک اسلامی جمہوری فلاحی مملکت تو نہ بنا سکے، اور کہا جاتا ہے کہ انسان سے معاشرہ بنتا ہے۔ ہم نے لٹیروں اور قاتلوں کا معاشرہ دیا ہے اس ملک کو۔ اس ملک میں جو ہم نے قاتلوں اور لٹیروں کا معاشرہ دیا ہے، اب اس ملک میں ہم تلاش کرتے ہیں قائد اعظم کو، لیاقت علی خان کو، سہروردی کو اور اقبال کو۔ ہمیں نہیں ملتے۔ ہمارے آج کے جو موجودہ سیاستدان ہیں، اب ہمیں وہ لوگ نہیں ملتے جو اس موجودہ معاشرے میں ہمیں جو معاشرہ ہمیں مل گیا ہے، ہم نے اس معاشرے کو بنا دیا ہے قاتلوں کا اور لٹیروں کا۔ اگر اس میں محمد علی جناح نہیں مل سکتے، لیاقت علی خان نہیں مل سکتے، سہروردی اور اقبال نہیں مل سکتے، تو کم از کم اس معاشرے میں ایک سلطانہ ڈاکو تو آ جائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سلطانہ ڈاکو امیر جس سے کانپتے تھے، یہ جتنے عمرہ تھے یہ کانپتے تھے اس سے، اور غریب اس کی پوجا کرتے تھے۔ امیر جو اس سے کانپتے تھے اور غریب اس سے پوجا کرتے تھے۔ غریب کیوں پوجا کرتے تھے؟ وہ اس لیے پوجا کرتے تھے کہ وہ حکمران نہیں تھا، وہ سیاستدان نہیں تھا، وہ ایک نامی گرامی ڈاکو تھا، لیکن وہ ڈاکو جو سلطانہ ڈاکو تھا، وہ لوگوں کے پیٹ کا مسئلہ حل کرتا تھا، انہیں 2 وقت کی روٹی دیتا تھا۔ اور کینڈی نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک میں ایک مہذب معاشرہ مہذب لوگوں سے بنتا ہے، اور صحیح کہا ہے کینڈی نے۔ اور یہ معاشرہ جو ہمارا ہے، کیا یہ مہذب ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں، آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب یوسف خان صاحب، سینئر جرنلسٹ، آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب منیر احمد بلوچ، اینالسٹ ہیں، آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور اس وقت لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سلیم بخاری صاحب، سینئر جرنلسٹ، ایڈیٹر دی نیشن، بڑے زبردست بولتے ہیں، میں خود ان کا مداح ہوں، آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ بات شروع کرتا ہوں میں یہاں منیر بلوچ صاحب سے۔ کہتے ہیں کہ سب سے بہتر نظام ایک جمہوری پارلیمانی نظام ہے، اور ہمارے ملک میں اس وقت ایک جمہوری پارلیمانی نظام ہے۔ آج ہمارے ملک میں اگر جمہوری پارلیمانی نظام ہے تو کیا وجوہات ہے کہ ادارے آزاد نہیں ہیں، خود مختار نہیں ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے، ہم اپنی عوام کو نہ تحفظ دے سک رہے ہیں، نہ روٹی دے سک رہے ہیں، نہ مکان دے سک رہے ہیں، نہ تعلیم دے سک رہے ہیں، اور نہ ہم صحت دے سک رہے ہیں۔ تو جب ایسے جمہوری پارلیمانی نظام میں جو سب سے بہترین نظام ہوتا ہے، اگر ہم اپنی عوام کو یہ سب چیز نہ دے سکیں تو کیا کہیں گے آپ؟ کیسے کام چلے گا؟ ہمارے ملک میں جمہوریت بھی چلتی رہی، جمہوری دور بھی آتا رہا، اور مارشل لا بھی آتا رہا، ڈکٹیٹر بھی آتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہوا یہ کہ جو جمہوری سیاستدان آتا تھا، جمہوریت پسند آپ خود کو کہتا تھا، اس کے اندر ہمیشہ بہت بڑا ڈکٹیٹر چھپاتا تھا، اور جو ڈکٹیٹر تھے ان کے اندر ایک چھوٹا سا جمہوریت پسند ہوتا تھا۔ اور جب دونوں چیزیں، اچھا، جمہوریت کے اندر ڈکٹیٹر موجود ہے اور ڈکٹیٹروں کے اندر جمہوریت مل جاتی تھی، کیا بات ہے؟ یہ پاکستان کی جتنی بھی آپ پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں، آپ کو ہر حکمران سے یہ اپنا نظر آئے گا۔ جو جمہوریت پسند ہے انہوں نے اخبارات کو کچلا، صحافیوں کو مارا، گرفتار کیا، اور ان کے گھر والوں کو تنگ کیا، بچوں کو تنگ کیا، نوکریوں سے نکالا۔ اور یہ اس لیے کہ جو جمہوریت خود اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتی ہے، جمہوری حکمران کہتے ہیں، ان میں سچ سننے کی طاقت نہیں ہے۔ جمہوریت کا لفظ بہت خوبصورت ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے، اور جمہوریت نے آج تک پاکستان کے حالات کو بگاڑا ہے، سنوارا نہیں۔ پورے دور دیکھ لیں،
लेकिन क्या वो हकीकी जमहूरियत या नाम नहाद जमहूरियत? नाम है क्योंकि हकीकी जमहूरियत तो मैं नहीं समझता कि वो कोई हालात खराब करती डॉक्टर साहब, जो हमारे इस जमहूरियत के जरिए मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप उनको ए से जेड तक देख लें, आपको नजर आ जाएगा क्या ये जो फैसला करने वाली ताकतें हैं जमहूरी जमातों में, जो अपने आप को जमहूरियत पसंद कहती हैं, इनके अंदर जो फैसला करने वाले 8, 10, 12 जो लोग हैं, आप उनका वे ऑफ लाइफ देखें, वो जिस तरह रह रहे हैं, उनका जो अपने लोगों से अपनी जहाँ पे गोठ में हैं, चक में हैं, देहात में हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ आप उनका यानी वे ऑफ लाइफ देखें, वो तो किसी की बात नहीं सुन सकते, वो तो किसी को देख नहीं सकते। तो उन्होंने यानी इस जमहूरियत ने पाकिस्तान को क्या देना? ये जमहूरी लोग नहीं है, ये जमहूरी लोग नहीं है, नहीं है। जो आज के जो इलेक्ट होके आ रहे हैं, जिन्हें हम अवामी नुमाइंदे कहते हैं, ये जमहूरी लोग नहीं है। देखिए, ये जितने भी लोग इलेक्ट हुए हैं बड़ी बड़ी सियासी जमातों के, इनमें से चंद एक को छोड़कर कुछ लोग हैं, लेकिन देखना यह है कि आए कहाँ से हैं। अगर एक आदमी 500 एकड़ के घर से आया है, 500 कनाल के घर से आया है, उसके पास 25 गाड़ियां हैं, तो उसको क्या पता कि वो मेरे जिनकी मैं बात कर रहा हूं मसाइल क्या हैं। जिनके कुत्ते 25-25 हज़ार का रोटी खाते हैं, उनके लिए खुराक है महीने की, उन्हें क्या पता कि 3500 रुपये लेने वाला, 5000 लेने वाला किस तरह गुजारा करता है। डॉक्टर साहब, आज जो बिल, इस दफ़ा जो बिल आए हैं बिजली के, मैंने बहुत सी औरतों को रोते देखा है, ऐसे पकड़ के वो सर पीट रही हैं। लेकिन आज तो जमहूरी दौर है, ये जमहूरी दौर है। इस जमहूरी दौर में वो लोग रो रहे हैं कि एक 5000 7000 तनख्वाह लेने वाला जो क्लर्क है, वो कहता है मैं 3000 ये बिल मैं कहाँ से दूं? तो फिर क्या करें? मैंने डॉक्टर साहब औरतों को रोते हुए देखा है, चीखते हुए देखा है मैंने, तो बिजली के बाबला के दफ्तर के फिर ये कहा जाए कि इस लुटेरे मुआशरे में, इस डाकू वाले मुआशरे में अगर सुल्ताना डाकू कोई आ जाता है और पेट भर देता है, तो फिर तो वो गरीबों का जनता हो गया। मैं आपसे आगे बात करूंगा। जनाब यूसुफ खान साहब, जमहूरियत से बेहतर कोई निजाम नहीं है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जमहूरियत में पार्लियामेंट इदारे आज़ाद होते हैं, जमहूरियत में दहशत गर्दी और कत्ल व गारत गरी जो है उसकी पेशखनी होती है। जमहूरियत में पार्लियामेंट में जो फैसले होते हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं, हम सिर्फ इस वक्त कराची के हालात को नहीं, पूरे मुल्क के हालात को